ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب 31 تا 36 آیات مقدسہ۔ جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے، وہ جو زمین سے ہے زمینی ہے، اور زمین کی باتیں کرتا ہے۔ جو آسمان سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے، اور جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا ہے اسی کی گواہی دیتا ہے، اور کوئی اس کی گواہی کو قبول نہیں کرتا۔ جس نے اس کی گواہی قبول کی اس نے مہر کر دی کہ خدا سچا ہے، کیونکہ جسے خدا نے بھیجا ہے وہ خدا کی باتیں کہتا ہے، کیونکہ وہ پیمانہ سے روح نہیں دیتا۔ باپ بیٹے کو پیار کرتا ہے اور اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، اور جو بیٹے پر ایمان نہیں لاتا وہ زندگی کو نہیں دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ آج 11 اپریل ایسٹر کے دوسرے ہفتے کے جمعرات۔ آج کی پہلی تلاوت میں سپاہی جو ہیں وہ شاگردوں کو پکڑ کر لے آتے ہیں اور سنہیڈرین میں، اور وہاں پر ان سے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم نے اس نام کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح کے، اور تم جو ہو کہ تم نے پورے یروشلم کو اس بات سے بھر دیا ہے، اور ہر کوئی لوگ جو ہے وہ اسی نام کے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو پھر پطرس بڑی دلیری کے ساتھ انہیں بتاتا ہے کہ ہمیں روح القدس ملا ہے، اور جو سچائی ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں، اور یہ کہ وہ جسے خدا نے بھیجا تھا اسے تم نے درخت کے اوپر لٹکا دیا، یعنی صلیب دے دی، اور یہ جو پیغام ہے اس کے ہم گواہ ہیں، اور اس وجہ سے ہم اس کو ضرور پھیلاتے ہی رہیں گے۔ آج کی انجیل مقدس یوحنا کی کتاب میں سے یوحنا بپتسمہ دینے والا اپنے شاگردوں کو بتاتا ہے کہ کس طریقے سے خدا جو ہے وہ اس نے اپنا بیٹا ہمارے درمیان میں بھیجا، اور وہ آسمان سے پیدا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ جو اوپر سے آیا ہے، اور اس کی جو باتیں ہیں وہ خدا کی باتیں ہیں، اور وہ جو کچھ کہتا ہے وہ خداوند کی طرف سے کہتا ہے، اور اس کی جو گواہی ہے وہ سچی ہے، اور جسے تم قبول نہیں کرتے ہو، اور یہ کہ اس کی جو سچائی ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور کیونکہ وہ خدا کی طرف سے ہی بھیجا گیا تھا، تو اس لیے خدا نے ہمیں اس کا پاک روح دیا ہے تاکہ ہم باپ کی ان جو ساری باتیں ہیں ان کو دوسروں تک پہنچا سکیں، اور پھر جو اس پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، اور جبکہ جو کوئی اسے ریفیوز کرے گا، قبول نہیں کرے گا، وہ کبھی زندگی نہیں پائے گا، اور وہ خدا کے غصے میں رہے گا۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی ان تلاوتوں سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ جب آپ ایک سچائی کو جان جاتے ہیں، جب آپ پہچان جاتے ہیں، تو پھر آپ کو کوئی روک نہیں سکتا اس کے بارے میں گواہی دینے کے لیے۔ اور اسی طرح سے پطرس بھی جو پہلے ڈرے ہوئے تھے، اور شاگرد بھی جو ڈرے ہوئے تھے، بند تھے، بالا خانے میں بند تھے، اور جب انہیں پاک روح دیا گیا وہ دلیر ہو گئے، اور پھر انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں سے جیتے ہوئے دیکھا اور اس سے ملاقات کی، اور اب ان میں کسی قسم کا کوئی نہ ڈر باقی رہ گیا ہے، اور نہ ہی وہ خداوند یسوع مسیح کی گواہی دینے سے کتراتے ہیں، اور وہ چاہے انہیں جیل میں بھی لے جایا جائے، چاہے انہیں سنہیڈرین میں بھی لے لیا جائے، وہ اب ڈرتے نہیں ہیں، وہ عدالتوں میں بھی کھڑے ہو کر خداوند یسوع مسیح کی گواہی دے رہے ہیں۔ آج کی انجیل مقدس میں مقدس یوحنا اپنے شاگردوں کو بتاتے ہوئے کہتے کہ کس طرح سے جو خداوند یسوع مسیح نجات دہندہ ہے وہ
اوپر سے آیا ہے، یعنی وہ خدا کو جانتا ہے. جو زمین کا ہے وہ زمین کی چیزیں دیکھتا ہے اور زمین کی باتیں کرتا ہے. وہ جو آسمان سے اترا ہے وہ اس نے سب کچھ دیکھا ہے اور وہ اس کی گواہی دیتا ہے. اور پھر وہ جو کچھ کہتا ہے وہ باپ کی طرف سے کہتا ہے، باپ کے الفاظ جو ہیں وہ اس کے منہ سے نکلتے ہیں. اور جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. تو آج کی ان دونوں تلاوتوں سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ جب ہم مسیحی ایمان میں آ جاتے ہیں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اور جب ہمیں روح القدس ملتا ہے، یعنی جب ہم استقلال کا پاک ساکرمنٹ حاصل کرتے ہیں، تو یہ جو پاک ساکرمنٹ ہے استقلال کا، یہ ہماری بلوغت کی زندگی میں جب ہم جوان ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک ذمہ داری مل گئی ہے. اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی گواہی دیں. کسی بھی بات سے ڈرے مت، بلکہ اس کے نام کی گواہی دیں. آپ کی زندگی میں خدا نے کتنے سارے معجزے کیے ہیں، ان کو پہچانیے اور پھر اس کا اقرار کریے، اس کی شکر گزاری کریں. اور اب جو پطرس کہتا ہے کہ وہ جو اس پر ایمان لائے گا، جو اس کی باتوں پر ایمان لائے گا، وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے وہ ہے ہمیشہ کی زندگی. اور ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی خدا کے ساتھ ہے. یعنی وہ جو خدا پر ایمان لاتا ہے، خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتا ہے، اس کی جو آخری جو منزل ہے وہ خدا خود ہے. یعنی وہ ہم خدا کو روبرو دیکھیں گے، اس کے پاس جائیں گے، ہمیشہ کی زندگی پائیں گے. اور جو اس سے ریفیوز کرتے ہیں ان کے لیے یہ زندگی نہیں ہے، جس نے اسے ریفیوز کر دیا ہے، رد دیا ہے. آج کی انجیل مقدس میں سے بھی ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمیں اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بھیجا تاکہ ہم جہاں سے نکالے گئے ہیں وہاں پر واپس جائیں، یعنی ہمیشہ کی زندگی پائیں. تو ایسٹر کے ان دنوں میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ ہم سب کے لیے کتنی انکریجمنٹ کی بات ہے، کتنی حوصلہ افزائی کی بات ہے کہ جس طرح سے ڈرے ہوئے رسول جو ہے اب وہ روح القدس سے معمور ہو کر خداوند کی گواہی دیتے ہیں. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمیں بھی گواہی دینی ہے. اور وہ گواہی کیا ہے؟ کہ ہمارے گھر میں سکون ہے. کیا ہم ایک دوسرے میں خدا دیکھتے ہیں؟ کیا ہم میں محبت ہے؟ کیا ہم میں ایک دوسرے کی خدمت کرنے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جوش و جذبہ ہے؟ یہی گواہی ہے. ہماری روزمرہ زندگی میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ایک دن بھی اگر ہمارا خداوند کی گواہی دینے کے بغیر گزر گیا تو وہ دن ہماری دنیا سے کاٹ دے، ہماری زندگی سے کاٹ دے. وہ دن ہے ہی نہیں تھا وہ. تو کوئی دن ایسا نہ ہو جس دن آپ نے کوئی چھوٹی یا بڑی نیکی نہ کی ہو، جس میں آپ نے یسوع مسیح کے ہونے کا ثبوت نہ دیا ہو. کیونکہ اگر ہم یسوع مسیح کے ہیں تو لازم ہے کہ ہم ہر طرح کی بدی اور برائی کو چھوڑیں گے اور نیکی کا دامن اپنائے رکھیں گے. خدا ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا کوئی دن ایسا نہ گزر جائے کہ جس میں ہم نے خداوند یسوع مسیح کی گواہی نہ دی ہو، جس میں ہم نے کوئی نیکی نہ کی ہو. اور ایک زندگی کا ایک دن ایک ایماندار ہوتے ہوئے، ایک بلیور ہوتے ہوئے ہم نے ضائع نہ کریں، بلکہ خداوند یسوع مسیح جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیتے ہیں، اس ہمیشہ کی زندگی کو اپنے لیے کماتے رہے، روزانہ کماتے رہے. ایک بہت اچھا میں نے پڑھا تھا کہیں کہ لو از دی اونلی لگیج دیٹ یو کین ٹیک ٹو ہیون. محبت یہ ایک ایسا سامان ہے جو آپ کے ساتھ آسمان پر جائے گا. باقی سب کچھ، زمینیں ہوں، پیسے ہوں، سونا ہو، چاندی ہو، مکان ہو، کچھ بھی ہو، وہ سارا کچھ ادھر ہی رہ جائے گا. ایک ہی چیز جو آپ کے ساتھ جائے گی وہ ہے محبت. لو از دی اونلی لگیج یو کین ٹیک ٹو ہیون. محبت یہ ایک ایسا سامان ہے جو آپ کے ساتھ آسمان پر جائے گا. خداوند آپ کو اور مجھے اس کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہیپی ایسٹر، عید قیامت المسیح آپ سب کو بہت مبارک ہو. آمین.